اندازہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس میں کچھ نہ کچھ پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ شیشی ہے، اس میں آپ کو ڈال کے دوا بنا کے دکھاتا ہوں۔ دوا بنانے سے پہلے لازم ہے اس پر ایک چٹ لگائیں اور جو دوا آپ نے بنانی ہے اس کا نام لکھیں اور جو پوٹینسی بنے گی اس پر اس کا نام لکھیں، اور یہ نہ خیال کریں کہ مجھے یاد ہی ہے بس میں ابھی 2-3 رکھتا ہوں پھر میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ ہمیشہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، اور دواؤں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوا شیشی میں منتقل کرنے سے پہلے شیشی کے اوپر اس دوا کا پورا نام صاف ستھرا لکھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بعض دفعہ چٹیں ملتی ہیں ایسی ہومیوپیتھوں سے جو آپ چسپاں کر دیں، اس کے اوپر سب کچھ لگا ہوتا ہے، لیکن شیشے پر چسپاں ہونے والی چٹیں اور ہیں اور پلاسٹک پر چسپاں ہونے والی اور ہیں۔ اس لیے آپ کو پلاسٹک کے لیے پلاسٹک والی چٹیں چاہیے۔ عام سریش کی جو چٹیں ہیں وہ بعض دفعہ اکھڑ جاتی ہیں، تو ایسا آج کل مادہ یہاں بہت مل جاتا ہے، انگلستان میں تو بہت سہولت ہے، پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک سے چسپاں ہونے والی چٹیں موجود ہوتی ہیں، وہ لگا دیں پہلے، اس کے اوپر لکھیں اور پوٹینسی کا نمبر، پھر خواہ قطرہ پہلے ڈالیں خواہ لکوڈ پہلے ڈال لیں۔ یہ اندازہ 100 قطرے، یہ دوائیں کون کون سی رکھی ہیں آپ نے؟ جلسینیم ہے، انفلوئنزینم ہے، ایکونائٹ، آرسنک، بیسیلینم۔ یہ ایکونائٹ ایک قطرہ میری انگلی پہ پڑ گیا، ایک اس پہ، ڈونٹ مائنڈ، 2 قطرے بن جائیں تو بجائے اس کے کہ 1/100 ہو 1/50 ہو جائے گی، 3.5 پوٹینسی بن جائے گی، 30.5۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 30 35 40 جب 200 بھی اثر دکھاتی ہے، لاکھ بھی اثر دکھاتی ہے، تو ان چھوٹے باریک فرقوں کو پیش نظر رکھ کے وہم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدھ کم ایک آدھ زیادہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہیومن باڈی کے لیے تقریباً ایک ہی پیغام ہے اور پیغام ضرور مل جاتا ہے۔ تو یہ دوا تیار ہے ایکونائٹ، یوں کیا بس، اب یہ دوا تیار ہے۔